قرآن کو اہل بیت کے ساتھ جوڑ دیا، اہل بیت کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ قرآن کے پاس جائیں تو وہ اہل بیت کے پاس بھیجتا ہے، اہل بیت کے پاس جائیں تو وہ قرآن کے پاس بھیجتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں، مکمل نہیں، مکمل، ایک دوسرے کی تکمیل کا سبب ہے۔ لہذا ایک ثقل اکبر کہلائے گا اور ایک ثقل اصغر کہلائے گا۔ دو سنگین چیزیں، دو قیمتی چیزیں ہمارے حوالے کر دی گئے۔ اور میرے بچوں جوانوں، آپ سے صرف اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ ان دونوں کے بارے میں ضروری اور لازمی معلومات رکھنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن سے متعلق ضروری معلومات فراہم کریں۔ وہ مسلمان ہی کیا مسلمان جسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو؟ وہ کیسا مسلمان ہے جسے اہل بیت کی تعلیمات کی بنیادی باتوں کا علم نہ ہو؟ لہٰذا ہمیں قرآن اور دینیات اپنے علاقے کے اندر موجود مساجد میں، مدارس میں رابطہ کر کے اپنے بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم کا اہتمام کرنا اور اہل بیت کی سیرت کے بارے میں آگاہی اور آشنائی حاصل کرنے کا انتظام کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ہمیں اہتمام کرنا ہوگا۔ میرا بچہ اے لیول کر رہا ہے، میرا بچہ او لیولز کر رہا ہے، ایک چیپٹر کے 15 ہزار روپے میں ٹیوٹر کو دے رہا ہوں جی، تو کیا اتنی اہمیت میرے نزدیک قرآن کی بھی ہے؟ اتنی اہمیت میرے نزدیک اہل بیت کی تعلیمات کی بھی ہے جی۔ وہ بیش نماز، وہ بیچارہ قاری قرآن، وہ حافظ قرآن، وہ جو قرآن پڑھانے کے لیے گھر میں آتا ہے، اس کو وقت کے اوپر وہ 1000 روپے بھی کل لے لینا، پھر 3 دن کے بعد پھر اس نے اشارہ دیا تو کہا پرسوں دے دیں گے، اب اتوار آ گیا ہے تو آج بینک بند ہے کل دے دیں گے۔ معلوم ہوا کہ اس کو بار بار منگوا کے، اور پھر عالم دین جو منگتا ہو جائے، معاف کیجیے گا، عالم دین جب مانگنے والا ہو جائے تو پھر اس کا عزت نفس محفوظ نہیں ہوتا، پھر وہ حق اور سچ بول نہیں پاتا جی، پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو قرآن اور اہل بیت کے بارے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام اور انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں پروردگار عالم نے بڑی قیمتی چیزیں ہمارے حوالے کی ہیں، نبی چھوڑ کر گئے ہمارے لیے۔ یہ کوئی ذہن میں نہ رکھے کہ ان کے خلاف کوئی جو سازشیں ہوتی ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گی، نہ آج تک ہوئی ہیں کامیاب اور نہ آئندہ ہوں گی، مگر اس میں میرا کون سا کردار ہے؟ میرا اس میں کیا کردار ہے؟ میرا کم سے کم اتنا کردار بنتا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہو۔ میں نے شاید اسی ممبر سے شاہ صاحب ایک دفعہ یہ کہا تھا، شاید یا حیدرآباد میں کہیں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں صرف 600 الفاظ ایسے ہیں جو ہماری زبان کے نہیں ہیں، باقی وہ عربی ہے قرآن میں جو ہمارے یہاں بھی بولی جاتی ہے، یعنی ہم بھی وہ الفاظ بولتے ہیں جی، وہ حروف، وہ الفاظ ہماری زبان میں بھی ہیں جو عربی میں بھی ہیں۔ صرف 600 الفاظ 3 جلدوں میں ادارہ تنزیل والوں نے لاہور میں ایک کورس مرتب کیا ہے۔ 3 جلدوں کا اگر ایک دورہ کروا دیا جائے اور علاقے کے علماء اور قاریان قرآن اور حافظان قرآن اس 3 جلدوں کا اگر اپنے بچوں کو ایک کورس کروا دیں، ایک دورہ کروا دیں، ایک اس کی کلاسیں لے لیں، تو پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی حتیٰ ترجمہ دیکھنے کی بھی۔ وہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے، ہمیں قرآن سمجھ میں آ رہا ہوگا، یہ آسان ہے۔ زبانیں سیکھ رہے ہیں ہم ماشاءاللہ، ہماری ضرورت بھی ہے، ہمارے معاش کا بھی ان سے تعلق ہے۔ ہم چائنیز سیکھ رہے ہیں، ہم انگریزی سیکھ رہے ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں محرم کے عشرے میں سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب مجلس سننے کے لیے آئے نشتر پارک میں، تو میں نے ان سے اپنی کیبنٹ کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ اتنا بڑا صوبہ اور ہمارے صوبے کا سرتاج، ہمارے صوبے کی شان شہباز قلندر، ان کا ایک کلام بھی سندھی میں، سرائکی میں اور اردو میں نہیں ہے۔ ان کے کچھ کلام عربی میں ہیں، کچھ 5%، اور 95% ان کا کلام فارسی میں، اور ہماری شان ہے قلندر، اور قلندر کا کلام ہے فارسی میں۔ تو کیا قلندر کے چاہنے والوں کو فارسی آتی ہے؟ تو پھر کلام کیسے سمجھیں گے؟ ذرا صلوات ہدیہ کریں، میں عرض کروں۔ اچھا، بڑا مجمع ہے، صلوات سب نہیں پڑھ رہے۔ اللہم صل علی
محمد وآل محمد. اس سے بھی بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں. اللہ اس سے بھی بلند صلوات. اپنا رزق بڑھوائیے بلند صلوات سے. ہمارے یہاں کے تعلیمی اداروں میں فارسی لازمی نہ صحیح اختیاری مضمون ضرور ہونا چاہیے. جی انگریزی لازمی ہے یا نہیں؟ فارسی لازمی کیوں نہیں ہو سکتی؟ عربی لازمی کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن چلیں اگر آپ بہت زیادہ وہ نہ صحیح مگر اختیاری تو ہو کہ اس مضمون کو پڑھنے پہ کوئی نمبر تو ملیں گے، اس کے رزلٹ پہ اس کا کوئی اثر تو ہوگا، اس کی مارک شیٹ پہ اس کا کوئی اثر تو ہوگا اگر وہ اختیاری مضمون بھی ہوا. اور جو فارسی پڑھ لے گا وہ قلندر کو سمجھ سکتا ہے، اور شہباز قلندر کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کو سمجھ سکتا ہے، اور اہل بیت کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو سمجھ سکتا ہے. بہت سیدھا رستہ ہے. تو کچھ زبانیں ہیں کہ جن کو جو ہماری ضرورت ہے. یوں تو ہر زبان سیکھنی چاہیے، اور علی والوں کو تو ویسے ہی زبانوں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. کوئی کسی زبان کے خلاف مولا علی کا چاہنے والا بول ہی نہیں سکتا. کسی زبان کے خلاف مولا علی کا چاہنے والا بول ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم اس علی مولا کو مانتے ہیں جو دنیا کی ہر زبان جانتے ہیں. لہذا ہر زبان آنی چاہیے، ہر زبان کو سیکھنا چاہیے. جہاں تک ممکن ہے وہ زبان بولی جائے اور ہم سیکھیں. مگر کچھ زبانوں میں ہمارا سرمایہ زیادہ ہے، ہمارے پاس قیمتی چیزیں زیادہ ہیں. ان میں سے سب سے پہلی زبان، خفا تو نہیں ہو رہے آپ؟ سب سے پہلی زبان اس میں عربی زبان ہے، پھر اس کے بعد فارسی زبان ہے، پھر ہماری اپنی زبانیں ہیں، علاقائی زبانیں ہیں، ہماری تہذیبی زبانیں ہیں، ہمارے خطے کی زبانیں ہیں. وہ سب آنی چاہیے ہمیں جہاں تک ممکن ہے. بات روشن ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور پھر ہم نے وارث بنایا ہے اپنی اس کتاب کا اپنے ان بندوں کو کہ جو ہمارے خاص صالح بندے ہیں. زمین کا وارث اہل بیت کو بنایا، کتاب کا وارث اہل بیت کو بنایا، آسمان کا وارث اہل بیت کو بنایا. توجہ چاہوں گا، اللہ نے اس کائنات کا وارث اہل بیت کو بنایا. تو پھر جنہیں اللہ نے ہمارے لیے وارث اور حاکم قرار دیا ہے انہی کو مان لینا تو للہیت ہے، خدائی ہے اور توحید پرستی ہے.